السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں پر ایک مراسلے سے متعلق سوال ہے کہ کسی نے عفو اور مغفرت کا تقابل اپنی تحریر میں پیش کیا ہے کہ مغفرت وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بندے کی غلطی کو معاف کر دے گا، لیکن وہ اعمال نامے میں لکھی رہیں گی، مٹھائی نہیں جائیں گی، اور قیامت میں اللہ تعالیٰ اس سے متعلق سوال کرے گا، اور عفو میں غلطی سے متعلق باز پرس بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق راتوں میں شب قدر کی دعا پڑھنی سکھائی ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ تحریر ہے، اس کے بارے میں سوال ہے کہ کیا ان الفاظ کی یہ تشریح درست ہے؟ اس کی وضاحت طلب کی گئی ہے۔ تو آئیے ہم ذرا تفصیل سے اس پر روشنی ڈالتے ہیں، اس مسئلے پر کہ اہل لغت نے اور علماء کرام نے عفو اور مغفرت کی کیا تشریح کی ہے، تاکہ اس تحریر کی حقیقت واضح ہو جائے۔ تو اہل علم کا ایک طبقہ یہ رائے رکھتا ہے کہ عفو کا کلمہ یہ مغفرت کے کلمے سے زیادہ بلیغ ہے، فصاحت، بلاغت اور معنویت اس کے اندر زیادہ پائی جاتی ہے، کیونکہ عفو یہ معنی ہے محو، میٹنے کے معنی میں، اور مغفرت کا معنی ہے ستر، پردہ ڈالنے کے معنی، یہ لغوی معنی۔ عفو کے معنی محو، میٹنا، میٹ دینا، اور مغفرت کے معنی ہے ستر، یعنی پردہ ڈال دینا۔ چنانچہ غزالی اس سلسلے میں لکھتے ہیں کہ عفو وہ ذات جو سیئات کو میٹ دے، سیئات کو میٹ دے اور معصیت سے تجاوز کر جائے، اس پر باز پرس نہ کرے۔ اور یہ عفو کا کلمہ کہتے ہیں غفور کے کلمے سے قریب تر ہے، لیکن عفو جو ہے غفور سے زیادہ بلیغ ہے، معنویت زیادہ ہے عفو میں، کیونکہ غفران جو ہے یہ ستر کی خبر دیتا ہے، ستر کا معنی رکھتا ہے، پردہ ڈالنے کے معنی میں، اور عفو جو ہے یہ محو کا معنی رکھتا ہے، یعنی میٹنے کے معنی میں۔ تو میٹنا یہ پردہ ڈالنے سے زیادہ بلیغ۔ یہ جو ہے المقصد الاسنا صفحہ 140 پہ دیکھ سکتے ہیں، یہ غزالی کی یہ تشریح۔ اور اسی طریقے سے النفحات السلفیہ صفحہ 87 پہ شیخ محمد منیر الدمشقی رحمہ اللہ جو ہے تشریح کرتے ہیں کہ عفو اللہ کے تعالیٰ کے حق میں یہ ذنوب، گناہوں کے آثار کو کلی طور سے زائل کر دینے سے عبارت ہے، یعنی گناہوں کے آثار کو بالکلیہ، کلی طور سے زائل کر دینا جو ہے یہ عفو کا معنی ہے۔ تو یمحوها من دیوان الکرام الکاتبین، تو اللہ تعالیٰ جو ہے کرام الکاتبین کے رجسٹر سے اس کو میٹ دے گا، ختم کر دے گا، اور قیامت کے دن اس پر مطالبہ نہیں کرے گا۔ اور اسی طریقے سے ینسیھا فی قلوبہم، اور لوگوں کے دلوں میں اس کو بھلا دے گا تاکہ وہ شرمندہ نہ ہوں اس کو یاد کر کے، اور اس کی جگہ پر ہر سیئہ، ہر برائی کی جگہ پر ایک نیکی لکھ دے گا۔ تو عفو جو ہے کہتے ہیں یہ مغفرت سے زیادہ بلیغ کلمہ ہے، زیادہ معنویت رکھتا ہے، کیونکہ لکھتے ہیں کہ غفران کا جو ہے یہ ستر، پردہ ڈالنے کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور عفو جو ہے یہ میٹنے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ عفو کے معنی میٹنا، غفران کے معنی میں پردہ ڈالنا۔ تو میٹنا جو ہے، محو جو ہے، یہ زیادہ معنی خیز ہے ستر، پردہ ڈالنے سے۔ یہ عبارتیں ہیں۔
لیکن اس کے برخلاف دوسرے علماء کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، مغفرت کا کلمہ جو ہے یہ عفو کے کلمے سے زیادہ معنی خیز ہے اور زیادہ بلیغ ہے، اس لیے کہ مغفرت کے اندر جو ہے ایک طرف سے ستر ہے، پردہ ڈالنا ہے، اور دوسری طرف عقاب سزا کو ساقط کرنا ہے، اور تیسری طرف ثواب کو حاصل کرنا۔ تین چیزیں ہیں مغفرت میں، تین چیزیں، گناہ پر پردہ ڈال دیا، سزا کو ساقط کر دیا، اور ثواب عطا کر دیا، ثواب پر۔ لیکن عفو میں جو ہے اس سے ستر لازم نہیں آتا، ثواب لازم نہیں آتا، عفو میں صرف معاف کر دیا، لیکن پردہ بھی ڈال دیا اور ثواب بھی مل گیا، اس کو ثواب کا بھی حصول ہوگا۔ یہ چیز عفو کے کلمے میں لفظ میں داخل نہیں ہے، لیکن مغفرت میں تین چیزیں آ جاتی، گناہ کا جو ہے پر پردہ ڈالنا، سزا کو ختم کرنا، ثواب کو عطا کرنا، ثواب حاصل کرنا۔ اسی طریقے سے چنانچہ ابن جوزی کہتے ہیں کہ عفو جو ہے یہ گناہ پر مواخذے کو ترک کر دینے کا نام عفو ہے، اور مغفرت جو ہے اس مواخذے کو ترک کرنے کے ساتھ ساتھ پردہ ڈالنا اور رحم کرنا، رحمت جو ہے، اور اسی طریقے سے احسان انعام کے ساتھ ساتھ۔ دیکھیے التصحیل جلد 1 صفحہ 143۔ رازی اپنی تفسیر میں جلد نمبر 7 صفحہ 124 پہ لکھتے ہیں کہ عفو جو ہے کا معنی یہ ہے کہ عقاب کو ساقط کر دے، ختم کر دے، سزا نہ ملے، سزا کو ختم کر دے۔ اور مغفرت کے معنی میں یہ ہے کہ اس جرم پر، اس کے جرم پر پردہ ڈال دے اور عذاب سے اس کو بچا لے، تاکہ وہ رسوا اور ذلیل فضیحت سے بچ جائے، دوسروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہ ہو۔ گویا کہ جب بندہ یہ کہتا ہے اطلب منک العفو، جب بندہ یہ کہتا ہے اطلب منک العفو، تو جو ہے کہ اللہ میں تجھ سے عفو درگزر چاہتا ہوں، تو کہتا ہے وَإِذَا عَفَوْتَ عَنِّي فَاسْتَرْهُ عَلَيَّ، جب تجھے معاف کر دے، مجھ کو معاف کر دے تو اس پر پردہ بھی ڈال دے۔ جو ہے یہ رازی جو ہے مغفرت اور عفو کے درمیان جو ہے تفاضل کو واضح کرتے ہیں کہ مغفرت کا کلمہ یہ زیادہ معنی خیز ہے، اس کے اندر زیادہ معانی پائے جاتے ہیں۔ صرف عفو ہی نہیں ہے، میٹنا ہی نہیں ہے، میٹنے گناہ کے میٹنے کے ساتھ جرم کو پر پردہ بھی ڈالنا ہے، اور شرمندگی سے، رسوائی سے اس کو بچانا بھی ہے۔ اور کفی کہتے ہیں رحمہ اللہ کا کہنا ہے، یہ دیکھیے الکلیات صفحہ 666 میں، کہ الغفران یقتضی اسقاط العقاب، غفران کا جو ہے اس بات کا مقتضی ہے کلمہ کہ گناہ عقاب کو، سزا کو ساقط کر دیا جائے، وَنَيْلِ الثواب، اور ثواب حاصل ہو، وَلَا يَسْتَحِقُّهُ إِلَّا الْمُؤْمِنُ، اور اس کا مستحق کون ہوگا؟ مومن ہی ہوگا۔ لا يستمع الا فی الباری تعالی، اور یہ جو ہے غفران کا کلمہ صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اور عفو جو ہے کا مقصد متقاضی یہ ہے کہ ملامت اور مذمت کو ساقط کر دیا جائے، اس پر ملامت نہ کی جائے، مذمت نہ کی جائے، اور لیکن اس میں ثواب کا حصول نہیں داخل ہے کہ اس پر اس کو ثواب بھی ملے۔ دیکھیے جو ہے، اور عسکری نے الفروق 413 اور 414 پر لکھا ہے کہ الفرق بین العفو والغفران، کہ عفو اور غفران کے معنی میں فرق۔ تو لکھتے ہیں کہ الغفران کا کلمہ جو ہے
یقتضی اسقاط العقاب، یہ کلمہ اس بات کا متقاضی ہے کہ عقاب کو ساقط، سزا کو ساقط کر دیا جائے. وہ اسقاط العقاب و ایجاب الثواب، اور جب سزا کا اسقاط یہ ثواب کو ثابت کرنا. فلا یستحق الغفران الا المؤمن، تو غفران مغفرت کا مستحق کون ہوگا؟ مومن ہوگا، المستحق للثواب، جو ثواب کا مستحق ہے. ولہذا لا يستعمل الا فی اللہ، اس لیے غفران کا کلمہ اللہ ہی کے لیے استعمال ہوگا، اللہ ہی کے بارے میں استعمال کیا جائے گا، اور کسی کے بندے کے بارے میں نہیں کہے گا کہ جو ہے اغفر لی، مجھے بخش دو. فیقال غفر اللہ لک، یہ تو دعا دیں گے اللہ تیری مغفرت کرے، لیکن یہ کہنا جائز نہیں کہ غفر زید لک، کہ زید تیری مغفرت کرے. یہ مخلوق کے لیے کلمہ استعمال ہی نہیں ہو سکتا مغفرت کا، یہ اللہ کے لیے خاص ہے. اللہ شاذن قلیل، اللہ اگر کوئی استعمال کیا تو یہ شاذ ہے، بہت کم. لیکن عفو کا کلمہ کہتے ہیں یہ ملامت کو، مذمت کو جو ہے اس کو ساقط کرنے کا متقاضی ہے، لیکن ثواب کے ایجاب کو کا متقاضی نہیں ہے کہ ثواب بھی ملے. اسی لیے عفو کا کلمہ بندے کے حق میں بھی استعمال ہوتا ہے. فقال عفا زید عن عمر، یہ کہا تھا زید نے عمر کو معاف کر دیا، عفا درگزر کر دیا عمر سے. وَإِذَا عَفَا عَنْهُ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ إِثَابَتُ، لیکن عفو اسے یہ لازم نہیں آتا ہے کہ اس پر اس کو ثواب بھی دیا جائے. الہی کی عفو والغفران دونوں کا معنی چونکہ قریب تر ہے، اس لیے تداخل پایا جاتا ہے دونوں میں، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ کی صفات کے سلسلے میں دونوں استعمال کیے گئے ہیں ایک ہی طریقے سے. فیقال عفا اللہ عنہ وغفر له بمعنی واحد، اس لیے جب کہا جاتا ہے عفا اللہ عنہ، اللہ اس کو معاف کرے، یا غفر اللہ له، اللہ اس کی مغفرت کرے، دونوں ایک معنی میں استعمال ہوتا ہے اللہ کے رب العالمین کے لیے. وما تعد به اللفظان يدل على ما قلنا، اور جب یہ دونوں لفظ متعدی ہوتے ہیں تو ہم نے جو کہا اس پر دلالت کر دی. ذلك انك تقول عفا عنه فيقتضي ذلك اذا لتشين عنه، جب تم یہ کہتے ہو عفا عنه، اس سے معاف کر دیا، تو یہ متقاضی اس بات کا کہ اسے کوئی چیز زائل کر دی. وتقول غفر له، کہ جو ہے اللہ اس کو بخش دیا، یہ تیس بات کا تقاضے ہے کہ اثبات شیء له، اس کے لیے کسی چیز کو ثابت کرنا. تو عفو میں ازالہ ہے اور غفران میں اثبات ہے، یہ دونوں میں فرق. چنانچہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ مجموع الفتاوی جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 140 پر فرماتے ہیں کہ جو ہے عفو جو ہے یہ متضمن ہے جو ہے اپنے حق کو لاسقاط حقہ قبلہم ومسامحتہم بھی، کہ اپنے حق کو ان سے جو ہے ساقط کر دیا اور درگزر کر دیا، معاف کر دیا. اور مغفرت جو ہے یہ متضمن ہے کہ ان کو ان کے گناہوں کے شر سے بچا لیا، ان کے گناہوں کے شر سے بچا لیا. وَإِقْبَالِهِ عَلَيْهِمْ رِضَاءُ عَنْهُمْ، اور ان کی طرف متوجہ ہوا، ان سے راضی ہو گیا. برخلاف عفو کے، مجرد عفو جو ہے فَإِنَّ الْعَافِيَ قَدْ يَعْفُو وَلَا يُقْبِلُ عَلَى مَنْ عَفَا عَنْهُ، عفو تو کر دیا، معاف کر دیا، لیکن اس کی طرف متوجہ ہونا، توجہ دینا یہ لازم نہیں آتا عفو میں، اور راضی ہونا یہ لازم نہیں ہے. لیکن غفران میں یہ معاف کرنا، اس کی طرف توجہ کرنا، اس سے راضی ہونا، یہ تمام معنی. تو عفو یہ ترک محض ہے کہ مواخذہ نہیں کیا، درگزر کر دیا. لیکن مغفرت میں احسان ہے، فضل ہے، جود و سخا ہے. تو اس لیے مغفرت کا کلمہ زیادہ فصیح و بلیغ، زیادہ معنی خیز، اس میں معنویت. اللہ تیمیہ رحمہ اللہ
فرماتے ہیں کہ مغفرت کے کلمے میں زیادہ معنویت پائی جاتی ہے بنسبت عفو کے کلمے میں۔ دیکھیے مجموع الفتاویٰ جلد 14 صفحہ 140۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ مغفرت کا کلمہ عفو کے کلمے سے زیادہ بلیغ ہے، زیادہ معنی خیز ہے، اور جو ہے راجح قول یہی ہے، کیونکہ اس کے اندر احسان ہے، عطا ہے، اور اس کو ذلت رسوائی سے بچانا ہے، پردہ پوشی ہے، یہ تمام چیزیں اس میں داخل کر دیں۔ عفو میں ہو تو جاؤ تم نے میں نے معاف کر دیا، دو جو ہے لگا کر کے بھی کہے میں نے معاف کر دیا، لیکن اس میں جو ہے کوئی مواخذہ نہیں، اور گناہوں کو میٹنا ہے، اور میٹنے کے ساتھ اجر و ثواب دینا، اور جو ہے اس سے راضی رہنا، یہ تمام معانی جو ہے غفران کے کلمے میں، مغفرت کے کلمے میں داخل ہے۔ اس لیے مغفرت کے کلمہ زیادہ فصیح و بلیغ اور معنی خیز ہے عفو کے کلمے سے، لہذا جو یہاں پر توجیہ اس مراسلے میں کی گئی ہے یہ صحیح نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ